اس میں کوئی شک نہیں، صحابہ اکرام دین اسلام کی اساس ہے، اساس بنیاد کو کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں ہمارے سب سے بڑے محسنین وہ صحابہ اکرام ہیں۔ محسن کا مطلب احسان کرنے والے۔ اس کو یا میرے پاس بھیجو، ادھر آؤ، یہ یہاں قابو آئے گا، ادھر بیٹھو۔ احسان کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے۔ ہمارے جو سب سے بڑے محسنین ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صحابہ اکرام ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہم تک پہنچا، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، تو اسباب کے درجے میں جو دین ہم تک پہنچا وہ صحابہ اکرام کی محنتوں کی بدولت، ان کی قربانیوں کی بدولت۔ انہوں نے اس دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا اور اپنے منصب اور عہدوں کی قربانی دی۔ ہر طرح کی قربانیوں کے بعد اس دین کو ساری دنیا میں پھیلایا، اور آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کلمے کی دولت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، یہ جتنا بھی سلسلہ چل رہا ہے یہ سب الحمدللہ انہی حضرات کی محنتوں کی بدولت۔ تو تمام صحابہ اکرام ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری ہدایت کا جو معیار ہے، ہماری ہدایت کا جو ذریعہ ہے، ہماری کامیابی اور صراط مستقیم کے لیے جو مشعل راہ ہے وہ صحابہ اکرام ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاتے ہو تو ایمان لاؤ ان صحابہ اکرام جیسا۔ اگر تم نے صحابہ اکرام کی طرح ایمان قبول کیا اور اس پر عمل کیا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ہر دور میں دشمنان اسلام نے اسلام کو مٹانے کے جتن کیے، کوششیں کی، اور بالآخر انہوں نے جب دیکھا کہ ہم ظاہری طاقت کے ذریعے ہم مسلمانوں کو اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، تو انہوں نے یہ سازش کی کہ مسلمانوں کے دلوں سے صحابہ اکرام کی محبت کو نکال دیا جائے کہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہیں، یہ دین اسلام کی اساس ہے۔ جب بنیاد کی محبت دل سے نکل جائے گی تو آہستہ آہستہ اسلام کی محبت بھی ان کے دل سے نکل جائے گی۔ اس لیے یہ دشمنان اسلام کی سازش اور ان کا یہ منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کو آہستہ آہستہ صحابہ کی قربانیوں سے، ان کی لازوال داستانوں سے، ان کے فضائل و مناقب سے، ان کی عظمت اور ان کے فضائل اور ان کی بلندی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی دور کر دیا جائے، تو یہ نوجوان بھی اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے اکابرین نے، علماء نے، ہمارے بڑوں نے، قائدین نے اس بات کی محنت کی کہ امت تک صحابہ اکرام کا پیغام پہنچا دیا جائے، صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کی منقبت اور ان کے فضائل کو عام کر دیا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کامیاب ہو جائے، کہیں فتنہ پرور کامیاب نہ ہو جائے۔ یہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے پروگرام ہم ہر مسجد میں کر رہے ہوتے ہیں، یہ حقیقتاً تربیتی پروگرام ہوتے ہیں، اور یہ ہر مسجد میں ضروری ہے تاکہ ہمارے ہر علاقے کے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ چنانچہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو صحابہ اکرام اور خصوصاً جو خلفائے اربعہ اور عشرہ مبشرہ، جو یہ اکابرین صحابہ اکرام ہیں، ان کی جو وفات، یہ شہادت کا دن ہوتا ہے، اسی مناسبت سے ان کا تذکرہ عام کیا جاتا ہے، ان کے فضائل و مناقب، ان کی قربانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اسلام کے اول سپاہی، اسلام کے پہلے خلیفہ، حضور کے سب سے قریبی صحابی، سب سے زیادہ قربانی دینے والے، سب سے زیادہ مال لٹانے والے، سب سے زیادہ تن من دھن کی بازی لگانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 22 جمادی الثانی کو
اللہ نے اپنے محبوب کے سب سے محبوب دوست کو اپنے پاس بلایا۔ اسی مناسبت سے یہ تربیتی نشستیں، یہ پروگرام ہوا کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پیغام ہم اپنے علماء سے سنیں وہ اپنے دوسرے نوجوانوں تک منتقل کریں۔ ہماری مستورات تک یہ پیغام جانا چاہیے، ہمارے بچوں تک یہ پیغام جانا چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے اگر ہمارے بچوں سے، ہمارے نوجوانوں سے معلوم کریں کہ خلفائے اربعہ کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور ان کے ایام کون سے ہیں، عشرہ مبشرہ کے نام، ازواج مطہرات کون ہیں۔ بہت کم نوجوان ہوں گے جن کو یہ نام یاد ہوں یا ایام یہ یاد ہوں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کریں، ان تک یہ فضائل منتقل کریں، انہیں بتائیں کہ یہ ہیں اسلام کی بنیاد، یہ ہیں اسلام کے اولین محسنین۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون صحابی رسول ہیں کہ جن کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الامت بعد الانبیاء ابا بکر، فرمایا کہ امت میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین شخصیت ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک اسی فضیلت کو اگر سامنے رکھیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ایک ہی فضیلت کافی ہے کہ انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بلند و بالا، سب سے زیادہ عزت رکھنے والی شخصیت، سب سے زیادہ بلندی اور تقدس رکھنے والی شخصیت وہ ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے۔ اور یہ کسی عالم کی بات نہیں، کسی خطیب کی بات نہیں، بلکہ خود کائنات کے امام، امام الانبیاء، فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت نصیب فرمائی اور نبوت کا تاج پہنایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم آیا کہ اب تبلیغ کو عام کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کو تبلیغ کی جائے۔ فرمایا کہ میں اسلام کی دعوت لے کر جس کے پاس گیا، کسی نے کہا آپ نبی بن کر آئے، اس کی دلیل دو، کسی نے کہا کوئی معجزہ دکھاؤ، کسی نے کہا حجت قائم کرو، کسی نے کہا کہ کوئی ایسی انہونی کر کے دکھاؤ، کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤ کہ جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ واقعتاً آپ نبی بن کر آئے، آپ خاتم النبیین بن کر آئے۔ حضور فرماتے ہیں میرا ایک دوست ہے، جب میں اس کے پاس گیا اور جا کر میں نے کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے لا الہ الا اللہ کی دولت دے کر بھیجا ہے، میں اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا۔ فرمایا کہ مجھ سے کوئی اس نے دلیل نہیں مانگی، کوئی مجھ سے معجزہ نہیں مانگا، کوئی حجت کو قائم کرنے کے لیے نہیں کہا، کوئی نئی بات کے لیے انہوں نے کوئی بات نہیں مانگی، بلکہ فرمایا کہ آپ نبی بن کر آئے، آپ نے کہا تو آمنا و صدقنا، میں قبول کرتا ہوں، آپ 100% بات درست کہتے ہیں، بغیر کسی حیل و حجت کے اسلام قبول کر لیا، اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ خود حضور فرما رہے ہیں یہ میرا دوست ابو بکر ہے۔ اور جب اللہ نے ہمارے نبی کو معراج کی دولت نصیب فرمائی، معراج کا سفر ہوا، حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ مجھے راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور مجھے یوں مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ بظاہر یہ بات عقل کو لگتی نہیں ہے، انسان کی عقل سے بہت اوپر کی یہ بات ہے۔ جب حضور نے ایسی بات ارشاد فرمائی تو ابو جہل اور ابو لہب کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ یہ دیکھو کیسی بات کر رہے ہیں، ہماری تو عقل میں نہیں آتی، اور یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کر لی، مسجد اقصیٰ تک بھی چلے گئے، بیت المقدس سے بھی ہو کر آ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے، یہ ابو بکر جو اپنے اس دوست کی سب سے زیادہ حمایت کرتا ہے اور ہر جگہ پر اس کے لیے وکیل بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، آج اس کو مس گائیڈ کرنے کا بڑا زبردست موقع ہے۔ چنانچہ ابو جہل ایک پلاننگ کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کہا میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ایسا ممکن ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ابو جہل پوچھ رہا حضرت ابو بکر سے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص ایک ہی رات میں ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر آیا ہو؟ اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی نہیں تھی، حضرت ابو بکر اس وقت تک لا علم تھے۔ کہنے لگا کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص ایک ہی رات میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر آیا ہو، بیت المقدس
مقدس بھی ہو کر آ گیا ہو اور مسجد اقصی بھی ہو کر آ گیا ہو اور ایک ہی رات میں واپس پہنچ گیا ہو، کیا آپ کی عقل اس بات کو مانتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بظاہر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی جو تم بات کہہ رہے ہو یہ بات عقل کو لگتی نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، ظاہر اسباب کے درجے میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ میرا تیر نشانے پر لگ گیا۔ اگلی بات کر دی کہ یہ بات کون کہہ رہا؟ اے بھائی ابو بکر کون کہہ رہا؟ میں بتاؤں، یہ تمہارا دوست محمد ابن عبداللہ، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ مجنون ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ دیکھو جن کے تم حمایتی بنتے ہو، جن کے لیے ہر وقت تم کمر بستہ رہتے ہو، ان کے وکیل بنے رہتے ہو، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی تو فرمایا میرے دوست محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے نبی نے یہ بات فرمائی ہے؟ ابو جہل نے کہا بالکل وہی ایسی بات کر رہے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اگر میرے محبوب نے، میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو ابو جہل کان کھول کر سن لے، آمنا و صدقنا، میں ایمان لاتا ہوں، میں اسی وقت تصدیق کرتا ہوں کہ میرے محبوب نے، میرے نبی نے جو بات کہی ہے وہ 100% درست ہے۔ میری عقل مانے نہ مانے، تمہاری دلیل اس پر قائم ہو نہ ہو، کوئی مانے نہ مانے، لیکن اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، 100% بات درست کہی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا کہ یہاں پر کوئی دلیل نہیں، کوئی عقل کی دلیل نہیں، عقل مانے نہ مانے، فرمایا میرے محبوب پر میں ایمان لایا، اپنے نبی پر ایمان لایا، وہ اگر کہہ رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں، تصدیق کرتا ہوں یہ حضرت صدیق اکبر ہیں، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا جذبہ ہے کہ فوراً اس بات کی تصدیق کر لی، تو اسی لیے تو صدیق اکبر بنے، اس لیے تو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا انت صاحبی فی الحوض و صاحبی فی الغار، فرمایا اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھی تھے، کل حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھی بنو گے۔ وہ قیامت کا دن جو نفسا نفسی کا دن ہوگا، ساری دنیا کے لوگ پریشان ہوں گے، ساری امتیں جمع ہو کر انبیاء اکرام کے پاس جائیں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی، ہر بزرگ اور ہر انسان کی زبان پر یہی رٹ ہوگی۔ ایسے عالم میں، ایسی مشکل گھڑی میں یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مجھ پر میرے بہت سے ساتھیوں نے بڑی مہربانیاں کی، بڑے احسانات کیے۔ ظاہر دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے درجے میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنا، تعاون کرنا یہ وقت کی ضرورت ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ میرے بہت سے ساتھیوں نے مجھ پر بڑی مہربانیاں کی، بڑی اچھائیاں کی، بہت سے احسانات کیے، لیکن میں دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر چکا۔ جس نے مجھ پر جو مہربانی کی، سب کی مہربانیوں کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا۔ حضور فرماتے ہیں میرا ایک دوست ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے ہیں، مجھ پر اتنی مہربانیاں کی ہیں کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں ادا نہیں کر سکا، کل قیامت کے دن میرا اللہ اس کے احسانات کا بدلہ ادا فرمائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرمایا کہ مجھ پر جان اور مال کے لحاظ سے ابو بکر سے زیادہ کسی کی قربانیاں نہیں۔ ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، مسلمانوں کو جمع کیا، صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ مسلمانوں اعلاء کلمت اللہ کا مسئلہ ہے، 1.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ ہے، تبوک کا موقع ہے، اسباب کے درجے میں ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ مکمل نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل مکمل نہیں ہے، لہذا ہر مسلمان اپنی اپنی طاقت کے بقدر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر چندہ لے کر آئے اسلام کی دعوت کے لیے۔ یہ کون اپیل فرما رہے؟ کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی اپیل فرما رہے؟ چندے کی اپیل فرما رہے کہ اسلام کی سربلندی کا معاملہ ہے۔ معلوم یہ ہوا دین کی اشاعت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، کسی بھی دین کی تحریک کی خاطر چندہ مانگنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سنت نبوی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کئی مرتبہ یوں چندے کی اپیل فرمائی۔ اس موقع پر مارکا بہت بڑا تھا، مسئلہ بہت زیادہ تھا، اس لیے آپ نے
کے تمام صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں کو کہا کہ بھائی آج اسلام کی شان و شوکت کا مسئلہ ہے، اپنی اپنی طاقت سے زیادہ جس کو جتنی توفیق ہے وہ اپنا اپنا مال لے کر آئے۔ چنانچہ صحابہ کرام دوڑے، صحابہ کرام تو حضور علیہ السلام کے ایک ایک حکم پر مر مٹنے کو تیار ہوا کرتے تھے، یہ تو ایک مال کا تقاضا تھا۔ صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو دوڑے کہ اپنی اپنی طاقت سے بھی زیادہ جو ہو سکتا ہے مال لے کر آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے، تہائی حصہ مال کا اپنے گھر سے اپنے گوداموں سے لیا اور لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میرا بھائی ابو بکر تو پہلے ہی اتنا خرچ کر چکا ہے، اس کے پاس تو اب ہے ہی کچھ نہیں، آج میں اس نیکی میں اپنے بھائی ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج میں زیادہ مال اللہ کے لیے لا کر جمع کراؤں گا، کیونکہ صحابہ اکرام نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ حکم بھی یہی ہے فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو تم اللہ کے حکموں کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف مقابلہ کرو، لیکن دین کے لیے، دین کی عظمت کے لیے، نیکیوں کے لیے یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو صحابہ کرام کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی، وہ دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ آج تو میں زیادہ مال لے کر آؤں گا اپنے بھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اس نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اپنے گھر گئے، پورا مال جمع کیا، کوئی نقدی یا اثاثہ جو بھی کچھ تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا اپنے گھر پر چھوڑا اور آدھا لیا اور لا کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ بڑا سا گٹھڑا اور بہت سا انبار لا کر حضور کے قدموں میں رکھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ما خلفت یا عمر، اے عمر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، پیچھے کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا جتنا بھی اثاثہ تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا میں بچوں کے لیے چھوڑ آیا، آدھا مکمل میں اسلام کے لیے آپ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے لے کر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اپنے گھر کا جو بھی ان کا توشہ تھا، جو بھی اسباب تھے، جو بھی مال تھا، جس قدر ان کے پاس بچا تھا، حالانکہ وقت کے بہت بڑے تاجر تھے، کامیاب تاجر تھے، جن کی تجارت دور تک چلا کرتی تھی، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہر موقع پر سب کچھ لگا چکے تھے۔ جب نبی نے حکم دیا، اشارہ بھی دیا، اپنا مال سارا لٹایا۔ اس موقع پر بھی حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کا سامان جمع کرتے ہیں، ایک گٹھڑی بنا لی اور لا کر حضور کے قدموں میں رکھی۔ حضور نے پوچھا، صحابہ اکرام موجود ہیں، ما خلفت یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو، کتنا مال لے کر آئے ہو، کتنا گھر پہ چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں جتنا بھی مال تھا سارا جمع کر کے لے آیا، گھر پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر جب واپس گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں ابا جان کو دیکھا کہ دیواروں کو ٹٹول رہے ہیں، دیواروں میں کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ابا جان کیا ہوا، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ بیٹی ہمارے نبی نے اسلام کی اشاعت اور اسلام کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے چندے کی اپیل فرمائی، یوں تو میرے پاس جو مال تھا میں حضور کے قدموں میں رکھ آیا، لیکن مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دیوار کے ایک سوراخ میں ایک سوئی رکھی تھی، وہ سوئی مجھے یاد آ رہی ہے، میرے گھر میں رہ گئی ہے، میری غیرت گوارا نہیں کر رہی، میرے نبی نے چندے کی اپیل فرمائی اور میرے گھر پر وہ ایک سوئی بھی رہ جائے وہ تلاش کر رہا ہوں، وہ بھی لے کر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے ابا نے اس سوئی کو بھی تلاش کیا اور جا کر محبوب کے قدموں میں رکھ دیا۔ رات ہو گئی، فرمایا میں نے دیکھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، فرمایا میں نے دیکھا میرے ابا جان رات کو بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں، بے تاب ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ میں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہو، کروٹیں بدل رہے ہو، نیند آپ کو نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے حکم فرمائیے میں خدمت کیے دیتی ہوں۔ فرمایا کہ بیٹا مسئلہ کچھ نہیں ہے، بس ایک بے چینی ہے جو مجھے سونے نہیں دے رہی، اور وہ یہ ہے
کہ میرے نبی نے چندے کی اپیل فرمائی، میں نے سب کچھ دے دیا، لیکن میرے جسم پر ایک مہنگا سوٹ ہے، ایک عالیشان سوٹ ہے، میری ایمانی غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ وہ میرے جسم پر رہ جائے، وہاں میرا نبی کا حکم ہے، اعلاء کلمت اللہ کا مسئلہ ہے، میں صبح کا انتظار کر رہا ہوں کہ صبح ہو جائے اور یہ سوٹ بھی میں بیچ کر یہ بھی میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ نیند نہیں آ رہی اور دن یہ رات نہیں گزر رہی۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب صبح ہوئی تو میرے ابا جان بازار جاتے ہیں، ٹاٹ کا لباس خریدتے ہیں اور وہ زیب تن کرتے ہیں اور وہ قیمتی لباس فروخت کر دیتے ہیں۔ اب بٹنوں کا نمبر آیا کہ بٹن اگر خریدتا ہوں تو اس میں بھی کسی نہ کسی درجے میں کوئی رقم لگ جائے گی۔ فرمایا کہ یہ ویسے بھی کام چل سکتا ہے۔ وہ جاتے ہیں اور کانٹے کاٹتے ہیں، کانٹے لیتے ہیں اور اپنے بٹنوں کی جگہ پر لگاتے ہیں۔ بٹن بھی خریدنا گوارا نہیں کیے، جو ہلکے سے ہلکا کپڑا تھا وہ زیب تن کر لیا، بقیہ جو رقم بچی وہ لے کر جا رہے ہیں، اپنے نبی کے قدموں میں جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے قدموں میں رکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ ادا تھی حضرت صدیق اکبر کی جو اللہ نے عرشوں پر اس ادا کو پسند فرمایا۔ اللہ کو حضرت ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی، روایت میں آتا ہے اللہ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ اسی طرح کا ٹاٹ کا لباس تم بھی پہنو، اسی طرح بٹنوں کی جگہ پر کانٹے تم بھی لگا لو، 70,000 فرشتوں کی جماعت لے لو، ان کو بھی اسی طرح ٹاٹ کا لباس پہناؤ، ان کو بھی بٹنوں کی جگہ پر اسی طرح کانٹے لگا کر میرے نبی کی خدمت میں پہنچ جاؤ اور جا کر ابو بکر کو میرا سلام کہو، اللہ سلام بھیج رہے ہیں۔ ایسی ادا پسند آئی، یہ عمل ایسا پسند آیا، فرمایا کہ اے جبرائیل تم بھی جا کر ابو بکر کی سنت کو زندہ کرو۔ 70,000 فرشتوں کو بھی حکم دیا تم بھی ابو بکر کی سنت کو زندہ کرو۔ چنانچہ یہاں سے حضرت صدیق اکبر پہنچتے ہیں اور جا کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں وہ بقایا رقم رکھ دی ہے اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اس وقت کا ہلکا ترین لباس پہن لیا، کانٹے لگائے ہوئے حضور دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت جبریل امین آ جاتے ہیں، 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ تو نورانی فرشتے ہیں جن کے جسموں پر سفید سوٹ ہوا کرتے تھے، آج یہ ٹاٹ کا لباس ہے، بٹنوں کی جگہ پر کانٹے لگے ہیں۔ پوچھا اے جبریل کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے دوست ابو بکر کے اس عمل کو اللہ نے دیکھا، آپ کے دوست ابو بکر کی اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ ان کی سنت کو زندہ کرنے کا مجھے حکم دے دیا گیا، 70,000 فرشتوں کو حکم دے دیا گیا، اور اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کے دوست ابو بکر کے لیے سلام بھیجا ہے، آپ کے دوست کے لیے اللہ کا سلام ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر کو اپنے قریب کرتے ہیں اور کہا کہ اے ابو بکر اللہ نے تمہیں سلام بھیجا، تمہاری اس ادا کو اللہ نے پسند فرما لیا ہے، تم نے جو یہ قربانی دی ہے وہ عرشوں پر لکھ لی گئی ہے، یہ دیکھو 70,000 فرشتے اور یہ جبریل امین تمہاری سنت کو زندہ کرتے ہوئے آئے ہیں، اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے تو حفیظ جالندری نے کہا تھا کہ اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے ثلث دیا تو کسی نے نصف دیا، مگر عائشہ کے والد نے دیا تو اس قدر دیا کہ خدا کے نام کے سوا جو بھی کچھ تھا لا کر دھر دیا، سب کچھ لا کر حضور کے قدموں میں رکھا۔ یہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اسی لیے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنا مصلی عطا فرما دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، خود حضور نے اپنی زندگی میں فرمایا ابو بکر سے کہو میرے مصلی رسول پر کھڑے ہو جاؤ اور امامت کرواؤ امت کو، اور پھر خود بھی پیچھے کھڑے ہو کر حضرت صدیق اکبر کی امامت میں نماز ادا کی۔ میرے بھائیو یہ حضرت صدیق اکبر ہیں، یہ امامت پر کھڑا ہونا امت کو پیغام دے دیا کہ میرے بعد اگر کوئی خلافت کا حق رکھتا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، اس لیے ان کو خلیفہ بلا فصل کہا گیا۔ اس طرح کے کتنے واقعات ہیں مال لٹانے کے، جان لٹانے کے، ہر موقع پر حضرت صدیق اکبر تیار رہے۔ تو میرے نوجوان دوستو یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے اسی طرح کی قربانیاں دے کر ہم تک دین پہنچایا۔ جب صحابہ کرام کے یہ واقعات بیان ہوتے رہیں گے تو آج کا ہمارا نوجوان بھی بیدار رہے گا، اس کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا رہے گا، اور امت بھی اسی طرح اللہ کے لیے اپنا مال اپنی جان
جان لٹانے کے لیے تیار رہے گی۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، یہ جو محنت ہو رہی ہے، دفاع صحابہ کی جو محنت ہے، یہ جو مشن ہے، یہ دین اسلام کا بنیادی مشن ہے۔ اس میں ہر نوجوان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہاں ماشاءاللہ جو یونٹ کام کر رہا ہے، اس یونٹ کے ساتھ جڑا کریں، محنت کیا کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ کا کردار، یا آپ کی محنت، یا آپ کی جدوجہد انشاءاللہ آپ کے لیے آپ کے کردار کی بلندی کا سبب بنے گی، اور یہ محنت دنیا میں بھی آپ کو انشاءاللہ سرخرو کرے گی، کل آخرت میں بھی سرخرو کرے گی، میدان محشر میں بھی انشاءاللہ کامیابی دلائے گی۔ اس لیے ہر ساتھی فکر کرے، دین کے سارے شعبے ہیں، ہر شعبے میں ہر انسان اپنی اپنی طاقت کے بقدر کچھ نہ کچھ حصہ ملائے، اور پھر جس کا جہاں زیادہ مزاج ہے اس کے حساب سے اس میں لگ جائے۔ تو یہ ایک عظیم کاز ہے، عظیم مشن ہے، تو اس پر خوب بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ تمام ساتھی میں انشاءاللہ حصہ ملائیں گے، اپنی اپنی طاقت کے بقدر، وہ مالی طاقت ہو، جانی طاقت ہو، وقت کی ہو، تو اس میں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا کریں۔